اسرائیلی فوج نے خان یونس میں تیسری بار آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری سے 70 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ جبری بے دخلی کا حکم دے دیا ہے، جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی صہیونی افواج کے حملے جاری ہیں۔ غزہ شہر میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کا قافلہ بھی اسرائیلی حملے کی زد میں آیا۔ ادھر غزہ میں مزید 2 اسرائیلی قیدی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے قیدیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ غزہ میں دستی بم کے دھماکے میں ایک اسرائیلی فوجی افسر بھی ہلاک ہوا ہے۔ دوسری جانب لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی بینکرز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعرات کو اپنا وفد مصر بھیجے گا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 39,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہید اور زخمیوں میں نصف سے زیادہ تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انروا نے عام شہریوں کو خان یونس شہر سے نکل جانے کے صہیونی فوج کے حکم کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی غزہ میں واقع شہر خان یونس سے عام شہریوں کو نکلنے کے لیے جو احکامات صہیونی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں وہ غزہ کی تھکی ہوئی پریشان حال آبادی کے لیے مزید تکلیف اور پریشانی کا باعث ہیں۔ انروا نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے اس اقدام کا خان یونس کے تقریباً 4 لاکھ فلسطینیوں کی زندگیوں پر اثر پڑے گا اور جو لوگ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہیں ان کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے اعلان کیا تھا کہ خان یونس عصر حاضر میں غزہ کے عوام کے قتل عام اور ان کے خلاف جرائم کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے پیر کو مشرقی خان یونس میں نئی زمینی کارروائی شروع کی ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی نے الگ الگ بیان جاری کر کے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کو دہشت گرد کہنے کے اسرائیلی اقدام۔ جاپان نے فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی بنا پر 4 صہیونی انتہا پسندوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جاپانی حکومت نے منگل کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ جاپان نے غرب اردن میں فلسطینیوں پر تشدد کرنے کی بنا پر 4 صہیونی انتہا پسندوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت جاپان کے ترجمان یوشیما ساہایاشی نے کہا کہ غرب اردن کے بعض صہیونی انتہا پسندوں کے پرتشدد اقدامات میں گزشتہ برس اکتوبر سے اضافہ ہوا ہے۔ حکومت جاپان کے ترجمان نے کہا کہ اس صورتحال میں گروپ 7 اور دوسروں کی جانب سے انجام پانے والے اقدامات کے پیش نظر ٹوکیو نے ان 4 صہیونی انتہا پسندوں پر جاپان میں پابندی عائد کرنے کے لیے نشاندہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو فلسطینیوں کے خلاف تشدد آمیز اقدامات میں ملوث رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تشبیہ درندہ صفت اور دھوکے باز شخص سے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق کملا ہیرس نے کہا ہے کہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کسی جرم میں سزا پانے والے پہلے امریکی رہنما ہیں۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کملا ہیرس نے ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے درکار 75% ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن پارٹی رہنماؤں کے دباؤ اور مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ 6 سے 42 شہروں میں خوردہ فروشوں کے لیے 100 سے 10,000 روپے تک ماہانہ فش ٹیکس نافذ۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کو مزید بااختیار بنانے اور نئے ڈویژن کے قیام کی منظوری۔ تحریک انصاف نے کبھی پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی، زین قریشی۔ رجسٹر افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 1 سال کی توسیع۔ چمن بارڈر کھل گیا، افغان حکام کا پاکستانی شہریوں کو شناختی کارڈ پر داخلے کی اجازت سے انکار۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا بل منظور کر لیا۔ اسرائیل میں گنتی کے جو چند اخبارات و جرائد غزہ کی حقیقی تصویر کشی کے لیے کسی حد تک کوشاں ہیں
ان میں روزنامہ ہارٹس اور 972 میگزین نمایاں ہے۔ اس ماہ کے شروع میں غزہ میں لازمی فوجی ڈیوٹی انجام دے کر سبکدوش ہونے والے 6 اسرائیلیوں نے 972 میگزین سے اپنے ٹور آف ڈیوٹی کے بارے میں کھل کر جو باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے تاکہ آپ اپنی رائے خود قائم کر سکیں۔ ان فوجیوں کے مطابق ہمیں اجازت تھی کہ کسی بھی عمر، حلیے اور جنس کا مقامی باشندہ ہمارے اعلان کردہ ممنوعہ علاقے کے قریب پھٹکے تو اسے بلا تعمل اڑایا جا سکتا ہے۔ بمباری، گولہ باری اور فائرنگ سے مرنے والوں کی لاوارث لاشیں گلیوں اور شاہراہوں پر پڑی رہتی ہیں۔ انہیں گلنے، سڑنے یا بھوکے جانوروں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جن راستوں سے بین الاقوامی امدادی رسد کے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، بس ان راستوں پر پڑی لاشوں یا ان کے باقیات کو بلڈوزروں سے جمع کر کے ان پر مٹی ڈال جاتی ہے تاکہ قافلے والوں کی نظر نہ پڑے۔ کئی مرتبہ ایسے شہریوں کو بھی مارا گیا جو امدادی ٹرکوں سے گرنے والے اناج کو جمع کرنے کے لیے ممنوعہ لائن عبور کر بیٹھے۔ ان کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک کے ہاتھوں کتنے بے بس ہیں کہ اپنی جان کا خطرہ مول لینے سے بھی نہیں ہچکچا رہے، مگر انہیں خطرے کی لائن عبور کرنے کی سزا گولیوں سے نکلنے والی موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جس گھر کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کا تعلق کسی مشتبہ حماسی سے ہے، اس کے مکینوں کو باہر نکال کے گھر جلا دیا جاتا ہے۔ فوجی اپنی بوریت یا فرسٹریشن کم کرنے کے لیے بھی بلا وجہ گولیاں چلاتے ہیں۔ اس فائرنگ سے بھلے کوئی بھی مر جائے۔ فوجی یونٹوں کو تحریری ہدایت نہیں دی جاتی کہ کن حالات میں گولی چلائی ہے۔ یہ سب فوجی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جائے وقوع پر خطرے کی نوعیت کا اندازہ لگا کے خود فیصلہ کرے کہ اسے اپنے تحفظ کے لیے کیا کارروائی کرنی ہے۔ تحریری احکامات نہ ہونے کے سبب کئی یونٹوں نے غلط فہمی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر متعدد بار فائرنگ کی۔ اس فرینڈلی فائر کے نتیجے میں اب تک 30 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 3 یرغمالی بھی ایسے فائر کی زد میں آئے، حالانکہ ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا، مگر انہیں حماسی سمجھ کر مار ڈالا گیا۔ تاہم غیر معمولی جنگی حالات کو جواز بنا کر ایسے واقعات کی سنجیدہ چھان بین سے عموماً گریز کیا جاتا ہے تاکہ لڑائی میں مصروف فوجیوں کا مورال کم نہ ہو۔ مقامی باشندہ کے اتفاقاً یا غلطی سے بھی کسی اسرائیلی یونٹ کے قریب پھٹکیں تو انہیں خبردار کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کے بجائے سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ مثلا نومبر میں غزہ شہر کے علاقے زیتون کے ایک اسکول میں موجود پناہ گزینوں کو فوراً نکلنے کا حکم دیا۔ یہ کہہ کر دیا گیا کہ صرف بائیں جانب بھاگیں اور دائیں بڑھنے کی کوشش نہ کریں جہاں اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک اسکول کے اندر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ انہیں ہتھے لوگوں نے بدحواسی میں بھاگنا شروع کر دیا۔ جو لوگ دائیں بھاگے انہیں اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں ماری اور یوں 15 سے 20 مرد، عورتیں، بچے آنن فانن لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ یوپی حکومت کے فرقہ وارانہ فیصلے پر سپریم کورٹ کی روک۔ دکانداروں کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ۔ سرکاری ملازمین کی شرکت پر پابندی ہٹا دی گئی۔ لوک سبھا سے اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ مساجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں، دینی تعلیم کا فروغ بھی ضروری، مولانا محمود اسعد مدنی۔ صوبہ دہلی کے مکاتب کے طلباء و طالبات کے مرکزی امتحان میں 570 طلباء و طالبات شریک۔ مسلمانوں نے کانوڑ یاتریوں کا کیا استقبال۔ نومنتخب اردو لیکچرر ڈاکٹر شبنم بانو اعزاز سے سرفراز۔ تنظیم فروغ اردو میوات کی جانب سے منعقدہ تقریب میں دیا گیا سمان۔ سخت ترین سیکورٹی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری۔ 3000 کے قریب یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں بیس کیمپ سے وادی کی جانب روانہ۔ یوپی کے یوگی حکومت کے ذریعے کانوڑ روٹ پر پھل سبزی فروشوں، ڈھابا اور ریسٹورنٹ مالکان کو اپنے نام کا بورڈ لگانے کے غیر قانونی حکم کے خلاف ایسوسی ایشن آف پروٹیکشن آف سول رائٹس TMC کی رکن پارلیمنٹ مہوا موترا پروفیسر اپور دانند آکار پٹیل نے سپریم کورٹ کا درخواست اٹھایا۔ عرضی گزاروں نے یوپی اور اتراکھنڈ حکومتوں کے فرمان کو چیلنج کرتے ہوئے عرضی داخل کی، جس کو پیر کے روز سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس رشی کیش رائے اور SVN بھٹی کی بینچ نے سماعت کی اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی۔ اب دکان کے مالکان کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یوپی کی فرقہ پرست تنگ نظر اور عصبیت کو بڑھاوا دینے والی حکومت کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے۔ یوپی حکومت کا حکم نامہ ایک مخصوص طبقے کے تجارتی بائیکاٹ کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ کانوڑ یاترا کے راستوں پر دکان مالکان کے نام لکھنے کا معاملہ پہلے مظفر نگر سے شروع ہوا اور 2 دن میں ہی یوپی کے دیگر اضلاع تک پہنچ گیا۔ چوطرفہ تنقید کے باوجود وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پورے یوپی میں کانوڑ کے راستوں پر کھانے پینے کے دکانوں اور ڈھابوں اور پھل کی ریوڑیوں اور
خانچوں پر مالک کے نام کا بورڈ لگانے کا حکم دیا۔ حکومت کے اس فیصلے پر سماجوادی پارٹی، BSP، کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیوں نے تو اعتراض کیا ہی، اس کے ساتھ ہی NDA میں شامل جماعتیں جنتا دل، متحدہ، RLD اور چراغ پاسوان بھی اس فیصلے سے ناراض تھے۔ بہرحال کانوڑ یاترا آج سے شروع ہو گئی ہے جو کہ اگست کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گی۔